بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السابع عشر، سبق نمبر 17، النشید الوطنی العلامۃ محمد اقبال۔ قومی ترانہ علامہ محمد اقبال۔ بعد تکمیل هذا الدرس یستعد الطالب لأن، اس سبق کے مکمل کرنے کے بعد طالب علم اس قابل ہو جائے گا کہ نمبر 1، یعرف قراءۃ النظم و فہم معانیہ، کہ وہ نظم کی قراءت کر سکے یا نظم کی قراءت کو پہچان سکے اور اس کے معنی کو سمجھ لے۔ نمبر 2، یقدر علی استعمال اسماء الاشارۃ والضمائر حسب الموقع والمحل، کہ وہ اس میں اشارہ اور ضمائر کو موقع اور محل کے مطابق استعمال کر سکے۔ نمبر 3، یخلق فی قلبہ شغف الحب مع وطنہ، اپنے دل میں وطن سے محبت کا جذبہ پیدا کرے۔ سبق کا اردو ترجمہ۔ الصین لنا والعرب لنا، چین ہمارا ہے اور عرب ہمارا ہے۔ والہند لنا والکل لنا، اور ہندوستان ہمارا ہے اور سارے ملک ہمارے ہیں۔ ازہل اسلام لنا دینا، اور اسلام ہمارا دین ثابت ہوا۔ وجمیع الکون لنا وطنا، اور تمام کی تمام کائنات ہمارا ملک ہے۔ توحید اللہ لنا نور، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہمارے لیے روشنی ہے۔ اعددنا الروح لہ سکنا، ہم نے روح کو اس کے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنائی۔ الکون یزول ولا تمحى فی الکون صحائف سؤددنا، کائنات ختم ہو جائے گی اور ختم نہیں ہوں گے کائنات میں ہمارے سرداروں کے کارنامے۔ بنیت فی الارض معابدنا والبیت الاول کعبتنا، ہمارے عبادت خانے زمین میں بنائے گئے ہیں اور پہلا گھر ہمارا کعبہ ہے۔ هو اول بیت نحفظه بحیات الروح ویحفظنا، اس پہلے گھر کی ہم حفاظت کریں گے زندگی بھر، اور وہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ عالم الاسلام علی الایام شعار المجد لملتنا، اسلام کا جھنڈا زمانے پر ہمارے دین کے لیے بزرگی کی علامت ہے۔ بحلال النصر یضیء لنا ویمثل خنجر سطوتنا، فتح کے ہلال چاند کے ہمیں روشنی کی نوید دیتا ہے۔ فتح کا چاند ہلال ہمیں روشنی کی نوید دیتا ہے اور ہمارے حملہ کے وقت اعلی حرب اسلحہ دیتا ہے۔ وَأَذَانُ الْمُسْلِمِ كَانَ لَهُ فِي الْغَرْبِ صَدًا مِّنْ ہمتنا، اور مسلمان کی اذان اس کے لیے مغرب میں ہماری ہمت کا ہے۔ الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ، ان کے معنی۔
اضحا ہو گیا، ظاہر ہوا، اعددنا ہم نے تیار کیا، یزول ختم ہوتا ہے، مٹتا ہے، لا تمحا مٹائے نہیں جا سکتے، ختم نہیں کیے جا سکتے، صحائف کارنامے، سوددنا ہمارے سردار، بنیت بنائی گئی یا تعمیر کیے گئے، معابدنا ہمارے عبادت خانے، نحفظہ ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، شعار نشان علامت، علم جھنڈا پرچم، المجدی بزرگی عظمت شان، لملتنا ہماری ملت کے لیے، ہمارے دین کے لیے، یضیء وہ روشن کرتا ہے، یمثل وہ مثال بیان کرتا ہے یا وہ نمائندگی کرتا ہے، الدین دین، جمیع الکون ساری کائنات، سطوتنا ہماری طاقت، صدن گونج یا آواز۔ التدریبات مشقیں، التدریب الاول پہلی مشق، عجیب او عجیبی عن الاسئلۃ الآتیہ، درذیل سوالوں کے جواب دیجئے۔ نمبر 1، ماذا تعرف عن اقبال، علامہ اقبال کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب، اعرف انہ شاعر و مفکر اسلامی هو الذي قدم فکرۃ پاکستان۔ نمبر 2، هل قرأت کتبہ، کیا آپ نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں؟ جواب، اگر کتابیں پڑھی ہیں تو جواب میں کہیں گے نعم قرأت کتبہ، اگر نہیں پڑھی تو جواب میں کہیں گے ما قرأت کتبہ۔ نمبر 3، ماذا تعرف عن البیت الاول فی النشید، ترانے میں پہلے شعر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب، یقول اقبال فی البیت الاول السین لنا والعرب لنا، وهذا یشیر الى وحدۃ الامہ۔ التدریب الثانی دوسری مشق، املا او املا الفراغ بکلمات مناسبۃ من، درذیل خالی جگہوں کو مناسب کلمات سے پر کیجیے۔ نمبر 1، خالی جگہ، منا من ضرب الحدود، اس خالی جگہ میں آئے گا لیسا، لیس منا من ضرب الحدود۔ نمبر 2، خالی جگہ، اندی کتاب، اس خالی جگہ میں آئے گا ما اندی کتاب۔ نمبر 3، خالی جگہ، تجلس بین رجلین، اس میں آئے گا لا تجلس بین رجلین۔ نمبر 4، من خالی جگہ، یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا فلیس منا، اس خالی جگہ میں آئے گا لم، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ التدریب الثالث تیسری مشق، ضع او ضعی الکلمات التالیۃ من عندک او عندکی فی جمل مفیدۃ، درذیل کلمات کو اپنے مفید جملوں میں استعمال کیجیے۔ نمبر 1، اضحا، اس کا جملہ آئے گا اضحى الاسلام لنا دینا۔ نمبر 2، اعددنا، اس کا جملہ آئے گا اعددنا الروح لہو سکنا۔ نمبر 3، یزول، اس کا جملہ آئے گا الکون یزول۔ نمبر 4، اذان، اس کا جملہ آئے گا نسمع الاذان فی المساجد کل یوم۔ التدریب الخامس پانچویں مشق، ترجم
او ترجمی الجمل الآتیہ الی اللغۃ العربیہ، درذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ نمبر 1، علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ولد العلامۃ محمد اقبال فی سیالکوٹ۔ نمبر 2، وہ ایک قومی شاعر تھے۔ کانا شاعرا وطنیا۔ نمبر 3، توحید ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ التوحید لنا نور اللہ تعالی۔ نمبر 4، مجھے اپنے وطن سے محبت ہے۔ احب وطنی۔ نمبر 5، مجھے علامہ محمد اقبال کی ایک نظم یاد ہے۔ احفظ قصیدۃ للعلامۃ محمد اقبال۔ یہ آئے گا اتذکر قصیدۃ للعلامۃ محمد اقبال۔